السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک دفعہ ایک کاروائے سرا میں بٹیارے اور ایک ہندوستان سوداگر کا جھگڑا ہو رہا تھا۔ دونوں میں زبردست تو تکار ہو رہی تھی۔ باقی مسافر جو سرائے میں ٹھہرے ہوئے تھے انہوں نے آ کر پوچھا کہ کیا معاملہ ہے۔ بٹیارے نے غصے سے کہا، دیکھیے جناب، یہ عجیب شخص ہے کہ کھانا کھا لے اور قیمت ادا کرتے ہوئے اسے موت آتی ہے۔ ہم یوں ہی مفت خوروں کے پیٹ بھرنے لگے تو کل کو بھیک مانگتے پھریں گے۔ ایک مسافر نے سوداگر کی طرف دیکھا، جناب، آپ خاصے معقول اور آسودہ حال نظر آتے ہیں۔ آخر آپ اس غریب آدمی کے پیسے کیوں نہیں ادا کرتے؟ قبلہ، میں تو پیسے دینے کے لیے تیار ہوں، بلکہ میں نے تو اس کے ساتھ یہ بھلائی کی کہ اسے پچھلے کھانے کے پیسے بھی ادا کرنا چاہتا ہوں جو میں اتفاقاً بھول گیا تھا، لیکن یہ کچھ اور ہی حساب بتا رہا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے سارے ہی مسافروں کے کھانے کی قیمت یہ مجھ سے وصول کرنا چاہتا ہے۔ سوداگر نے اپنا موقف بیان کیا۔ بھلا کس بات کی؟ بٹیارہ تنک کر بولا، ایک تو پہلے ہی رقم ہی ادا نہیں کی، اسی کا مجھ پر احسان جتاتے ہو۔ کھانا کھایا ہے تو قیمت بھی ادا کرو اور خواہ مخواہ جھگڑا نہ بڑھاؤ۔ تکرار بڑھی تو قصبے کے مقدم کو بھی بلا لیا۔ اس نے دونوں سے کل واقعہ بیان کرنے کو کہا۔ سوداگر بولا، جناب، معاملہ یہ ہے کہ پچھلے سال بھی میں اسی سرائے میں ٹھہرا تھا۔ میں نے کھانے میں ایک مرغی اور چند انڈے کھائے تھے، مگر جلدی میں ہونے کی وجہ سے میں اس کی قیمت ادا نہیں کر سکا۔ میں نے سوچا کہ اگلے سال ادا کر دوں گا۔ اب میں نے اس سے اس کھانے کا حساب پوچھا تو 1000 دینار مانگتا ہے۔ آپ ہی انصاف سے بتائیے کہ کیا ایک مرغی اور چند انڈوں کی قیمت 1000 دینار ہوتی ہے؟ مقدم نے بٹیارے سے کہا، کیوں صاحب، آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ بٹیارے نے گلا صاف کیا اور بڑے ٹھسے سے بولا، جناب عالی، ابھی تو میں نے بڑی فیاضی سے کام لیا ہے کہ کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو اور میں کسی کا دیندار نہ بنوں۔ آپ ذرا انصاف سے غور فرمائیے کہ ان حضرات نے پچھلے سال بڑے مزے سے ایک مرغی اور 6 انڈے ڈٹ کر کھائے تھے۔ اب اگر وہ مرغی زندہ ہوتی اور میں وہی 6 انڈے اس کو نیچے رکھ دیتا تو ان میں سے چوزے نکل آتے، وہ چوزے بڑے ہو کر انڈے دیتے تو میں ان سے بھی چوزے نکلواتا۔ آپ عقل مند ہیں، خود ہی حساب لگا لیں کہ وہ ایک سال میں وہ مرغی اور 6 انڈے ہزاروں مرغیوں اور چوزوں میں بدل جاتے۔ یہ سارا منافع محض اس وجہ سے میرے ہاتھوں سے نکل گیا کہ ان حضرت نے وہ مرغی اور انڈے کھا لیے تھے۔ اب میں نے اسی حساب سے قیمت صرف 1000 دینار لگائی ہے تو انہیں ادا کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے اور مجھ سے جھگڑا کرنے پر تل گئے ہیں۔ مقدم بٹیارے کا دوست تھا، اس لیے اس نے فیصلہ بٹیارے کے حق میں دے دیا اور اسے حکم دیا کہ وہ بٹیارے کو 1000 دینار ادا کرے۔ سوداگر بیچارہ بہت پریشان تھا کہ اتنی رقم کہاں سے ادا کرے کہ مسافروں میں سے ایک شخص بولا، حضرات، اگر کوئی مجھے ایک تیز رفتار سواری مہیا کر دے تو میں ابھی بغداد سے قاضی کو لے کر آتا ہوں، پھر وہ جو فیصلہ کر دے اسے مان لیا جائے۔ باقی مسافروں نے اس کی حمایت کی۔ سوداگر بولا، بھائی، آپ میرا خچر لے جائیں، یہ بہت تیز رفتار ہے، اور خدا کے لیے قاضی صاحب کو لے کر آئیں۔ یہ قصبہ تو اندھیر نگری ہے، میں اتنی رقم اس کو ادا کر دوں تو کیا خود بھیک مانگ کر اپنے ملک واپس جاؤں؟ خدا آپ کا بھلا کرے، میری مدد کیجیے۔ اس شخص نے خچر لیا اور برق رفتاری سے بغداد کی سمت روانہ ہو گیا۔ شہر چند کوس کے فاصلے پر تھا۔ وہ جلد ہی واپس آ گیا اور بولا، قاضی صاحب کچھ مصروف تھے، انہوں نے آدھے گھنٹے تک آنے کا وعدہ کیا ہے، آپ لوگ انتظار کیجیے۔ ایک ایک کر کے منٹ گنے جانے لگے۔ لوگ بے چینی سے اس راستے کی طرف دیکھنے لگے جس طرف سے قاضی صاحب کو آنا تھا۔ آدھا گھنٹہ گزرا، پھر 1 گھنٹہ ہوا۔ لوگوں کی بے چینی بڑھی۔ سوداگر کی پریشانی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔
اور بٹیارہ مونچھوں کو تاؤ دیتا خوش خوش پھر رہا تھا۔ وقت اور گزرا اور 1.5 گھنٹہ ہو گیا۔ اچانک بغداد کی طرف سے آنے والے راستے پر ایک ٹوپی نظر آئی، پھر گدڑی میں لپٹا ہوا ایک درویش نمودار ہوا۔ قاضی صاحب آ گئے، قاضی صاحب تشریف لے آئے۔ اس مسافر نے خوشی سے نعرہ مارا۔ لوگ احتراماً اٹھ گئے اور انہوں نے حیرت سے اس درویش کو دیکھا جس کا نام بہلول تھا۔ وہ اپنے گدھے سے اترا اور اپنا عصا ٹیکتا درمیان میں آ بیٹھا اور بولا، حضرات، میں معذرت خواہ ہوں کہ مجھے یہاں پہنچنے میں تاخیر ہو گئی۔ مجھے اس جھگڑے کی اطلاع مل گئی تھی مگر میں جلدی نہیں آ سکتا تھا۔ دراصل میں مقدموں کے فیصلے کرنے کے علاوہ کاشتکاری بھی کرتا ہوں۔ آج جب آپ کا پیغام مجھے ملا تو میں گیہوں کو بیج ابال رہا تھا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ گیہوں کے بیج ابال لی جائیں تو پیداوار اچھی ہوتی ہے۔ بس وہ بیج ابالتے ابالتے ہی مجھے اتنی دیر ہو گئی۔ میں ایک بار پھر آپ سے معافی کا خواستگار ہوں۔ مقدم اور حاضرین حیران ہوئے۔ بٹیارے نے غصے سے کہا، جناب، آپ کیسے قاضی ہیں جو گیہوں کے بیجوں کو ابال کر بوتے ہیں؟ آپ نے مقدمے کا فیصلہ کیا کرنا ہے؟ کیوں نہیں جناب، میں بالکل درست فیصلہ کروں گا انشاءاللہ۔ اور گیہوں ابالنے پر آپ کو تعجب کیوں ہے؟ آپ کے یہاں تو بنی ہوئی مرغیاں بھی انڈوں پر بیٹھتی اور چوزے نکالتی ہیں، تو ابلے ہوئے گیہوں کیوں نہ ہرے ہوں گے؟ لوگ چونک گئے۔ مقدم بھی اپنی جان بداری پر شرمندہ ہوا اور بولا، سبحان اللہ حضور، آپ نے تو بات ہی بات میں فیصلہ کر دیا۔ نہیں، ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بٹیارہ اور سوداگر اپنے دل سے رنجش نکال دیں اور دونوں گلے ملیں، اور بٹیارہ آئندہ بھنی ہوئی مرغیوں کی اولادوں کی قیمت مسافروں سے وصول نہ کیا کرے۔